اسٹیج دے اتے یہ مدرسے دے اساتذہ کرام جڑے ہی مدرسے دے فضلاوی ہیں اور علاقے دے حکماء ناز علماء دین بھی ہیں، اسٹیج دے اتے جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ مہمان دی آمد ہے۔ تھوڑی دیر کنو بعد اساڑے مہمانان خصوصی بھی اسٹیج تے جلوہ افروز تھی سن، تسا انہیں دے خطاب کنے محظوظ تھی سو۔ ان وقت تک میں تسا حضرات کو اپنے مقامی علماء کرام دا تعارف نال نال کروینا پیا، انہیں دے بیان نال، انہیں دے خطاب نال۔ اساڑے علاقے دی مایہ ناز شخصیت استاذ العلماء حضرت مولانا فیاض احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج تے جلوہ افروزن، انہیں دی خدمت گزارش ہے کہ چند منٹ واسطے تسا حضرات نال مخاطب تھی میں۔ استاذ العلماء حضرت مولانا فیاض احمد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات محبت عقیدت نال درود شریف پڑھ گئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، تو حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج دا پروگرام ختم نبوت دے عنوان نال معنون ہے۔ این دینی درسگاہ دے طرفوں جلسہ منعقد کیتا گئے جن دے مہمانان خاص حضرات آون والے طالب علم دی حیثیت نال چند منٹ واسطے حاضر خدمت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اعلان کروائے
کہ میرے محبوب تسا اعلان فرماؤ کہ اگر میں اللہ دی رضا اور میں اللہ کو خوش رکھنا چاہتا ہوں والے حکم کرو کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کرو. بے مقام تے اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ جائے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کی تھی اللہ دی تابعداری کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقصود مخلوق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ذات ہے. قرآن پاک دا مطالعہ کرو، علماء کرام کو پوچھو کہ قرآن پاک دے اندر جائے نبی دا تذکرہ آئے ان دی ولادت دے بعد اللہ نے قرآن پاک دے اندر ان دا تذکرہ بیان فرمائے. ایک آمنہ دلال محبوب ذوالجلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے کہ آپ دی پیدائش کنو پہلے عالم ارواح دے اندر اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا حضرات انبیاء علیہم السلام کنو وعدہ کی دا. عالم ارواح دے اندر اللہ نے دو وعدے کی دے. ایک اپنی ربوبیت دا الستو بربکم قالو بلا. دوجا وعدہ اللہ نے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اللہ نے اعلان کیتا جبرائیل جی رب جلیل کہ آج صرف حضرات انبیاء علیہ السلام دی میٹنگ اور اجلاس سدواؤ. آدم علیہ السلام کنو گھنتے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام دے ارواح مقدسہ ہوئے. انبیاء کرام دے ارواح مقدسہ اللہ نے وعدہ کی تھا قرآن پاک جائے کہ انبیاء دے ارواح مقدسہ میرے نال وعدہ کرو آدم تے کو نبوت رسالت دے ساں، نوح علیہ السلام تے کو نبوت رسالت دے ساں، موسیٰ کلیم اللہ تے کو نبی بنے ساں، عیسیٰ روح اللہ تے کو نبی بنے ساں، لیکن میرے نال ایک اقرار کرو ایک رسول بھی جیسا ان رسول دی ذات دوتے تسا ایمان آنے سو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو آدھی ذمہ داری ہے کہ ان رسول مکرم دی ذات دوتے ایمان آنے سو. حضرات انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیتا. وقت مختصر علماء کرام الحمدللہ سارے جامع مدنیہ دا مدرسہ دا جلسہ کافی تعداد بیٹھے مختصر میں اپنی ذمہ داری صرف طالب علم دی حیثیت نال پوری کرنی ہے. اللہ نے وعدہ کیتا انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیتا قربان تھی وامنہ دلال محبوب ذوالجلال تیری عظمت دوتے. اللہ پاک نے وعدہ گھنتے فرمایا اقرار کیتے ہوئے انبیاء نے فرمایا اقرار کیتے سے اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اقرار کرن والو حضرت انبیاء دی جماعت میں بھی توارے نال اقرار پیا کریں دا
گواہ پہ بندہ کہ آمنہ دلال محبوب ذوالجلال میرا آخری نبی ہو سی ہی واسطے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خاتم النبی لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ اجی جلسے دی نسبت نال اقرار کرو یار، امام الانبیاء دے بعد جرا نبوت دا دعویٰ کرے کوڑے نبی دے دعوے ہوان دا حامی بنے او دائرہ اسلام تو خارج پاکستان دا قانون بھی حکوم مرزائی کو کافر قرار دے دے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کر گنو آیات کریمہ پڑھی، اللہ نے قرآن پاک دے اندر کئی اعلان کروائیں جتنا اللہ دی توحید دی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو آکے میرا محبوب نبی اعلان فرما قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر اللہ دے نبی دی اطاعت دی تابعداری دا موقع ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی دی تابعداری کرن والو میں اللہ کو راضی رکھن والو اور تو کو نسخہ دساواں تھوڑی 24 کلاک دی زندگی میرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری گزرے میں اللہ خوش تھی پوسا۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر میرے نبی دی تابعداری کرے سو گناہ بھی ہیں، فرمایا نبی دی تابعداری دے صدقے میں تواریاں قصوراں تے غلطیاں معاف بھی کر دے ساں۔ ہی واسطے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت دی ہر میرا امتی میری شفاعت دا امیدوار ہو سی الا من ابا، مگر وہ بد نصیب جا انکار کیتا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیتا قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول تو علیہ کون انکار کر سکتے؟ فرمایا من آسانی فقد ابا، جائے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی علیاذ باللہ نہ فرمانی کی تھی گویا میرا انکار کی تو دعائے اللہ میں کو تو اکو مرد دم تک سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری تے غلامی نصیب فرما لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج ایسا ہوں سونے نبی سائیں دی تابعداری کرانے شرم محسوس تھی دے، نبی علیہ السلام دی سنت زندہ کرانے شرم محسوس تھی دے، یا تو نسبت اے ہائی مشہور واقعہ ہے ایک صحابی جنگل جو دے رستہ بھول گئے، جنگل دے جانوریں دا بادشاہ آگے حملے کران دے راہ دے نال آتا تے کو میں کو شرم محسوس تھی دے جو تو میں محمدی سڑواؤں، تیرے میرے چہرے دوتے نبی دی سنت رکھان شرم محسوس تھی دے۔ حالانکہ آپ نے فرمایا من احیا سنتی اند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید، فساد امت دے وقت میری ایک سنت زندہ کرے سو اللہ قیامت دی 100 شہید دا ثواب دی۔ شیر منہ پھاڑتے آئے حملے دے راہ دے نال، صحابی کیا کہ انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جنگل دے جانوریں دا بادشاہ، تو جنگل دے جانوریں دا بادشاہ، میں سونے محمد عربی دا غلام۔ کتاب لکھے نے شیر اشارہ کتے پچھنال میرے ہوتے سوار تھی تے کو کافل نہ ملاوا، اے نبی دی غلامی دی نسبت، وہ معزز تھے زمانہ میں
وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم کیا سب تیرے ہیں۔ ہی واسطے کہیں اللہ والے آکے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو تو کہ محمد کی غلامی کا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔